اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 115 تک 7 آیات طیبات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے کچھ احوال کا ذکر فرمایا ہے کہ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے جو اپنی امتوں تک دین کا، اسلام کا، توحید کا، اپنی رسالت کا پیغام پہنچایا، اس پر امتوں کا کیا جواب تھا۔ اور پھر بطور خاص گفتگو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو اس دن لازمن ہونے والی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام و مرتبے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائے گی، ان کا ذکر ہے، اور پھر ان کے حواری، ان کے امتی، ان کی ایک ڈیمانڈ جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ اللہ کی بات میں عرض کریں ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتارے، اس کا ذکر ہے۔ فرمایا یوم، جس دن یجمع اللہ، جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسول، تمام رسولوں کو، فیقول، پھر ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، کیا جواب ملا تمہیں، قالوا، وہ عرض کریں گے لا علم لنا، کوئی علم نہیں ہمیں، انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے سب غیبوں، علام خوب جاننے والا ہے، الغیوب سب غیبوں کا۔ اذ قال اللہ، جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر، یاد کرو، نعمتی، میرا انعام، علیک، اپنے پر، وعلی والدتک، اور اپنی والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے مدد فرمائی تمہاری، بروح القدس، روح القدس سے، تکلم الناس، باتیں کرتا تھا تو لوگوں سے، فی المہد، پنگوڑے میں، یعنی ابھی آپ پنگوڑے میں تھے تو لوگوں سے باتیں کرتے تھے، وکہلا، جب پکی عمر کو پہنچا، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ، جب سکھائی میں نے تمہیں، الکتاب، کتاب، والحکمت، اور حکمت، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ، جب تو بناتا تھا، من الطین، مٹی سے، کیچڑ سے، کہیئت الطیر، پرندے کسی صورت، بِإِذْنِ، میری اجازت سے، فَتَنْفُخُ، پھر پھونک مارتا تھا، فیہا، اس میں، فَتَکُونُ، تو وہ بن جاتا تھا، طیرًا، پرندہ، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور جب تو تندرست کر دیتا تھا مادر ذات اندھے کو، والابرص، اور کوڑی کو، بِإِذْنِ، میری اجازت سے، وَيَسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى، جب تو زندہ کر کے نکالا کرتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِ، میرے اذن سے، وَإِذْ كَفَفْتُ، اور جب میں نے روک دیا تھا، بنی اسرائیل کو، عنک، تجھ سے، اذ جئتہم، جب تو آیا تھا ان کے پاس، بالبینات، روشن نشانیاں لے کر، فقال الذین، تو کہا ان لوگوں نے، کافر، جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم، ان میں سے، ان ھذا، یہ سب نہیں ہیں، ان جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے، الا سحر مبین، مگر کھلا ہوا جادو، وَإِذْ أَوْحَيْتُ، اور جب میں نے دل میں ڈالا تھا، الی الحواریین، حواریوں کے، ان آمنوا بی، کہ ایمان لاؤ میرے ساتھ، وبرسولی، اور میرے رسولوں کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد، اے اللہ تو گواہ ہو رہا ہے، باننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اذ قال الحواریون، جب کہا تھا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع، کیا یہ کر سکتا ہے ربو کا، آپ کا رب، ان ینزل، کہ اتارے، علینا، ہم پر، مائدتن، ایک دسترخوان، من السماء، آسمان سے، قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے جواب میں، ڈرو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، قالوا، تو حواریوں نے کہا، نریدو، ہم تو بس یہ چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم کھائیں اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں ہمارے دل، ونعلم، اور ہم جان لیں، ان قد صدقتنا، کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں سے۔ قالا، تو عرض کی عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا،
ہم سب کے پالنے والے، انزل علینا اتار ہم پر مائدتن دسترخوان من السماء آسمان سے، تکون لنا بن جائے وہ ہم سب کے لیے عیدن خوشی کا دن، لاولینا ہمارے اگلوں کے لیے بھی، وآخرنا اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے، وارزقنا اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ قال اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها بے شک میں اتارنے والا ہوں اسے، علیکم تم پر، فمن یکفر پھر جس نے کفر اختیار کیا، بعد اس کے بعد، منکم تم میں سے، فإنی اعذبہ تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے، عذاباً ایسا عذاب، لا اعذبہ عذاب اللہ اعذبہ ایسا عذاب کہ نہیں دوں گا کسی کو، نہیں دوں گا عذاب احدن کسی کو، من العالمین اہل جہان سے، یعنی ایسا عذاب میں جہان والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دوں گا جس طرح کا عذاب تمہیں دوں گا۔ قیامت کے دن کی باتیں ہیں، تو اس لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں سے ان کی امتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے جو امتوں میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا تھا تو امتوں کی طرف سے کیا جواب آیا تھا۔ یوم یجمع اللہ جس دن جمع کرے گا اللہ تعالیٰ الرسول تمام رسولوں کو، فیقول ماذا اجبتم پھر پوچھے گا ان سے کیا جواب ملا تمہیں، قالوا وہ عرض کریں گے لا علم لنا اللہ ہمارے علم میں کوئی بات نہیں ہے، انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام ظاہر ہے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اور جو بھی صورتحال تھی وہ ان کے سامنے تھی، لیکن یہاں اس وقت وہ عرض کریں گے اللہ تو جاننے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کا میں معاذ اللہ استغفر اللہ کو جھوٹ بولیں گے یا وہ اپنی باتیں پہلے کی باتیں بھول چکے ہوں گے، نہیں، بلکہ وہ ادب و احترام کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے ادب کی وجہ سے، تعظیم کی وجہ سے اپنے علم کی نفی کر دیں گے کہ مالک مولا تو جاننے والا ہے، ہم کیا عرض کریں، ہر چیز تیری نگاہوں کے سامنے ہے، تو اس سے کون سی بات پوشیدہ ہو سکتی ہے۔ یہ ادب و تعظیم ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ جس طرح کوئی بڑا چھوٹے سے کوئی سوال پوچھے تو چھوٹا کہ جناب آپ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات، اس سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو رب العزت نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے، ظاہر ہے ان کے بارے میں رب العزت نے ان سے سوال کرنے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عام لوگوں سے سوال ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام سے سوال ان کے مقام و مرتبے کے مطابق ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم جب فرمائے گا اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ ابن مریم سے، اذکر نعمتی علیک یاد کرو میرا انعام اپنے اوپر، وعلی والدتک اور اپنی والدہ کے اوپر۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ رب العزت کے بے شمار انعامات و احسانات تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العزت کے بے شمار احسانات ہیں، انعامات ہیں، تو وہ یاد دلائے جائیں گے۔ پھر آگے انعامات کی جو فہرست ہے وہ اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ اس ایتو کا بروح القدس جب میں نے مدد فرمائی تھی تمہاری روح القدس سے، جبرائیل امین سے، تکلم الناس فی المہد تو باتیں کرتا تھا لوگوں سے جب پنگورے میں تھا، وکہلا اور جب پکی عمر کو پہنچا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان تھا پر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ جب سکھائی میں نے تمہیں کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ والانجیل تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ جب تو بناتا تھا کیچڑ سے پرندے کسی صورت۔ اب یہ آپ کے معجزات ہیں جو سورہ آل عمران میں تفصیل کے ساتھ گزر چکے، جو ہیئت الطیر پرندے کسی صورت، بیزنی میرے اذن سے، فتنفخ فیہا پھر پھونک مارتا تھا اس میں، فتکون طیرم بیزنی وہ بن جاتا تھا پرندہ میرے اذن سے۔ مٹی کا بے جان پتلا ہے، آپ پھونک مارتے تھے تو وہ صحیح سالم پرندہ بن جاتا تھا۔ وتبدی الاکمہ جب تندرست کر دیتا تھا مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو، بیزنی میرے اذن سے۔ وَإِذْ الموتى جب تو زندہ کر کے نکالتا تھا مردے کو، بیزنی میرے اذن سے۔ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ جب میں نے روک دیا تھا بنی اسرائیل کو تجھ سے۔ اب بنی اسرائیل کو کب گوارا تھا کہ ان کی بدکاریوں پہ کوئی ضرب لگائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واضح احکامات لے کے آئے اور وہ احکامات ان کے خلاف تھے تو کئی مظلوم نے ارادہ کیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادوں کو پائے تک میل تک پہنچنے نہیں دیا، ان کے ہاتھوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے روکا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس جئتہم بالبینات جب آیا تھا تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر، فقال الذین کفروا تو کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، منہم ان میں سے، ان ھذا الا سحر مبین کہ یہ
نہیں ہے مگر کھلا ہوا جادو، یعنی آپ معجزات انہیں دکھاتے تھے اور وہ بدبخت معجزات کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے آگے سے کہہ دیتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، یہ شعبدہ باز ہیں، معاذ اللہ۔ پھر آگے حواریوں کہ دلوں میں اللہ رب العزت نے جو بات ڈالی ہے اس کا ذکر ہے۔ حواری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھی تھے۔ فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریوں کے دلوں میں ڈالا۔ اور وہی کے بارے میں باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ وہی کے بہت سے معنی ہیں، اور ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالے، الہام کرے، القاع ڈالے۔ جو شرعی وحی ہے وہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، تو یہ دوسرا معنی ہے وحی کا، الہام کرنا، القاع ڈالنا۔ یہ غیر نبی کے ساتھ بھی معاملہ ہوتا ہے، تو قرآن پاک نے اسے بھی وحی کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو یہاں شرعی وحی نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے احکامات اترتے ہیں، بلکہ یہ اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہے، کیونکہ حواری نبی تو نہیں تھے۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، جب میں نے حواریوں کے دلوں میں ڈالا، ان آمنوا بی، ایمان لاؤ میرے ساتھ، وبرسولہ، اور میرا رسول کے ساتھ۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، عرض کیا، آمنا بی، ہم ایمان لائے، واشہد، اے اللہ تو گواہ ہے، بیننا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے نا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، اسلام، جس کی وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ آگے احکامات اور شریعت کے مسائل اپنے اپنے حالات و واقعات کے مطابق لوگوں کی ذہنی کیفیت کے مطابق ہوتے تھے۔ اذ قال الحواریون، اب یہ ایک اہم واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پر ایمان لانے والے لوگوں کا۔ اب چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، اور بنی اسرائیل کا پرانا شیوا تھا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنے من پسند سوالات کیا کرتے تھے۔ انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں تک کہہ دیا تھا جی ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم کھل مکھل اپنے رب کو نہیں دیکھ لیں گے۔ تو اب یہ تو ان کے دلوں میں، اس فطرت میں یہ باتیں موجود تھیں، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر دیا ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے، اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق ہے کہ وہ ہمارے اوپر کوئی آسمانوں سے کھانے پینے کی چیزیں اتارے، دسترخوان اتارے، اس میں کھانے پینے کی چیزیں ہم کھائیں پیئیں اور ہمارے یقین میں مزید اضافہ ہو۔ اذ قال الحواریون، جب کہا تھا حواریوں نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، حال یستطیع، کیا یہ کر سکتا ہے ربو کا، آپ کا رب، ان ینزل علینا، کہ اتارے ہم پر، مائدۃ من السماء، ایک دسترخوان آسمانوں سے۔ قال اتقوا اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، یعنی جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی، ان کنتم مؤمنین، اللہ سے، قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب حواری جو دسترخوان کا مطالبہ کر رہے تھے، اب وہ عرض کرنے لگے ہیں کہ ہم نے یہ دسترخوان کا سوال کیا کیوں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، نرید، ہم بس یہ چاہتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم کھائیں اس سے، یعنی اس مطالبے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو کھائیں، اپنی بھوک کا علاج کریں۔ وتطمئن قلوبنا، دوسری وجہ یہ کہ وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں اس سے ہمارے دل، یعنی یہ معجزہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تائید فرمائے اس دسترخوان کے ذریعے، تو ہم دیکھیں تو ہمارے دلوں کو مزید اطمینان نصیب ہو۔ اور تیسری وجہ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ کہا تھا، یعنی ہمیں آپ کی صداقت کی ایک اور قوی دلیل مل جائے۔ چوتھی وجہ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں میں سے، یعنی ہم وہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ آپ کی گواہی دیں گے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ان کے معجزات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آسمانوں سے ہمارے لیے مائدہ بھی، دسترخوان بھی اترا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو آگے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں جو فرمایا، قال عیسیٰ بن مریم، عرض کی حضرت عیسیٰ ابن مریم نے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بارے میں دعا مانگ رہے ہیں اس دسترخوان کے بارے میں۔ قال عیسیٰ ابن مریم، عرض کی عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہم سب کو پالنے والے، انزل علینا مائدۃ من السماء، اتار ہم پر دسترخوان آسمانوں سے، تکون لنا عید الاولین، تاکہ بن جائے وہ خوشی کا دن ہم سب کے لیے، عیدن، خوشی کا دن، تکون لنا، وہ بن جائے ہمارے لیے، عیدن، خوشی کا دن، لاولنا، ہمارے اگلوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور ہو جائے ایک نشانی تیری طرف سے، وارزقنا، اور رزق دے ہمیں، وانت خیر الرازقین، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اس دعا کے الفاظ کو ذرا دیکھیے،
کہ آپ عرض کر رہے ہیں مالک مولا نازل فرما تاکہ وہ ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ اب دسترخوان کا اترنا بطور معجزہ یہ اس قوم کے لیے خوشی کا سما تھا، خوشی کا دن تھا اور اللہ کی کرم نوازی کا دن تھا۔ تو اس کرم نوازی کے دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید کے ساتھ تعبیر کر رہے ہیں کہ جب وہ اترے گا تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جس دن بھی اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہو، اپنے بندوں پہ اس کی رحمت اور نعمتوں کا نزول ہو، تو اس دن کو عید کا دن کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مغالطہ کا شکار ہیں جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، سب نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، حضور تشریف لائے، خوشی کا دن ہے۔ جب بھی وہ دن آتا ہے تو وہ یادیں تازہ ہوتی ہیں، تو اس دن کو مسلمانوں کی اکثریت عید کا دن کہہ دیتی ہے، عید میلاد النبی۔ اب کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی یہ عید کا دن کہاں سے آ گیا، عیدیں تو شریعت میں طے ہیں، دو ہیں، چھوٹی عید بڑی عید، یہ تم عید کہاں سے لے آئے ہو؟ تو بھائی دیکھو، شریعت میں جو جن عیدوں کے احکامات ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی سنتیں بیان کی ہیں، جن کے لیے نماز ہے، وہ دو ہی ہیں، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ دنوں پہ عید کا اطلاق قرآن و حدیث میں ملتا ہے، مثلا جمعے کے دن کو بھی عید کہا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ رب العزت کی نعمت جس دن اترنے والی ہے اسے بھی عید کہا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عید کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں آپ کے اس جملے کو برقرار رکھ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرعی تو چلیں دو ہی ہیں، اس میں تو سب کا اتفاق ہے، لیکن کسی خوشی والے دن کو بھی اگر عید کہہ لیا جائے عرفی طور پہ تو اس میں کوئی گناہ گاری کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی دین میں اضافہ ہے کہ شرعی دو تھی تو ہم نے کوئی تیسری عید بھی بنا لی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ ایک خوشی کے دن کو عید کہنا یہ اب قرآن پاک سے بھی ثابت ہو گیا، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ تو اس لیے ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو وہ خوشی کا دن، اللہ کی نعمت کے اترنے کا دن ہم عید کہہ دیتے ہیں۔ تو آگے سے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا، قال اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی منزل علیکم، بلا شبہ میں اتارنے والا ہوں اسے تم پر، فمن یکفر بعد منکم، جس نے کفر اختیار کیا اس کے بعد تم میں سے، فإنی أعذبہ، تو بے شک میں عذاب دوں گا اسے، عذاباً ایسا عذاب، لا أعذبہ أحدا من العالمین، کہ ایسا عذاب نہیں دوں گا کسی کو بھی اہل جہان پر۔ اب بنی اسرائیل میں اور پہلے قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ کسی معجزے کا مطالبہ کرتے اپنے نبی علیہ السلام سے، اس معجزے کا ظہور ہو جاتا تو اس کے بعد جو اس نبی علیہ السلام کی صداقت پر یقین نہ رکھتا یا اس معجزے کا انکار کر دیتا تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آتا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انہیں دھمکی کے طور پہ پہلے ارشاد فرما دیا کہ دیکھنا پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری نعمت آئے، دسترخوان آئے اور تم میں سے کوئی انکار کرے۔ یہ پہلے تنبیہ کر دی کہ ان میں سے کوئی کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہے، انکار کی مجال نہ رہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات کہ وہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا، تو بعض جدید القدر تابعین اور پھر ان میں حضرت مجاہد ہیں، حضرت حسن بصری ہیں، ان کی یہ رائے ہے کہ جب انہوں نے یہ ناشکری اس دسترخوان کی ناشکری پر سخت ترین عذاب کی دھمکی سنی تو اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ یہ بعض جدید القدر تابعین کی رائے ہے، لیکن جمہور علماء کی رائے، ان کا قول یہ ہے کہ یہ معاہدہ بالفعل نازل ہوا تھا، دسترخوان نازل ہوا تھا۔ اب انہوں نے وہ کھایا بھی، اس میں کھانے کون کون سے تھے اس کی تفصیل کا ہمیں یقینی علم نہیں ہے، نہ جاننے کی ضرورت ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ پورا ہوا تھا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑی ہدایت حکمت کی باتیں آ گئی ہیں، اور بطور خاص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس اور خوشی کے دن کو عید کہنا، اللہ رب العزت سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، عقائد و نظریات کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔